آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر ان کے سامنے رحم دلی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنی دونوں طرفوں کو جھکا کر آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی ہے اور کلام کرنا ہے۔ ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا، یہ پروٹوکول بتایا جا رہا ہے۔ نماز روزے کے لیے فقط حکم ملا، تفصیلات رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یہاں اولدو کہ رسول اللہ نے بہت واضح کر کے بتائی ساری چیزیں، لیکن رب کائنات خود بھی اپنے ماں اور باپ کا پروٹوکول سمجھا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں، دنیا کے بادشاہوں کے پروٹوکول اپنے ہیں، اعلیٰ ترین لوگ ہوں گے، ان کے اپنے اپنے پروٹوکول ہوں گے۔ تیرے اور میرے ماں اور باپ کا جو پروٹوکول جو ہمارے ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دونوں اطراف کو جھکا کر ان کے سامنے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ سینہ تان کے گفتگو نہیں کرنی، اکڑے ہوئے مزاج سے گفتگو نہیں کرنی، اپنے الفاظ وہ رکھنے ہیں کہ جن الفاظ کے اندر نرمی ہو، کہیں ہمارے الفاظ ترش قسم کے نہ ہوں، وہ الفاظ جو کاٹتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسے لفظ بھی بندہ بولتا ہے کہ دوسرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ مجھے چھری لے کر کاٹ دیتا تو وہ بہتر تھا، یہ لفظ نہ بولتا۔ تلوار کے زخم ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن الفاظ کے زخم مندمل نہیں ہوتے۔ تو جو جرح الکلام ہے، جو گفتگو کے زخم ہیں، وہ زخم بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو قول کریم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرو، وہ بڑھاپے کی کیفیت میں ہوں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ ضعیف العمر ہو جائیں، جنہوں نے جوانی آپ پر صرف کر دی ہے، اب بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، تو ایسی کیفیت میں آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 24 میں نے آپ حضرات کے سامنے 23 اور 24 پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ تم نے ان کی طرف اپنے پہلو جھکا کے رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے پہلو جھکا کے رکھنے ہیں، یعنی یہ پروٹوکول ہے ان کے سامنے کھڑے ہونے کا، گفتگو کا پروٹوکول سمجھا جا رہا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہونے کا پروٹوکول بتایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حدیث پاک مروی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ چلو تو اپنے باپ سے آگے نہ چلو، باپ سے پیچھے چلو۔ چلنے کا پروٹوکول احادیث طیبہ میں، جب سواری میں جا رہے ہو تو تمہارا گھوڑا تمہارے باپ کے گھوڑے سے آگے نہیں ہونا چاہیے، تمہارا گھوڑا تمہارے باپ کے گھوڑے سے پیچھے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس معاشرے میں ماں اور باپ کا ادب و احترام ہوتا ہے، وہ معاشرہ دنیا میں کامیاب ترین معاشرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں اور باپ تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے ان کو، اور ان پر اس طرح دعا مانگو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا، اس طرح میرے ماں باپ پر بھی تو رحم اور فضل فرما۔